بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، اس بارے میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوگی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی کثرت سے اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والے اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا، پس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا یا زمین کے دھس جانے کا یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔ اس حدیث میں مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھنے کے بارے میں آیا ہے، اس سے مجاہدین کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو اور کون ہے؟ یہی تو ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں: زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں اور ان باتوں کو پست پشت ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہوں، یتیم اور بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور کے خوف یا مالدار سے پیسہ لینے کے لیے احکام الہی میں تحریف و تعویل کرنا وغیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا یعنی صحابہ کرام بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بھی بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ جس نے یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا اور جس نے بھلایا اس نے بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ صحابہ اس کا علم رکھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ سب اس میں سے کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کو اس کی غیر حاضری میں یاد کرتا ہے اور پھر جب وہ اس کو دیکھتا ہوں تو اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اس طرح کی مزید دینی اہم معلومات پر مشتمل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے